لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونبيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد، ماہ محرم الحرام 1444 کے جس کے استقبال میں ہیں، آپ تمام عزیزان کو اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ خداوند عالم اس ماہ محرم و سفر میں بلکہ طول سال ہم سب کو صحیح معنوں میں اور واقعی طور پر عزاداران امام حسین میں سے قرار دے اور قیامت کے دن ہم سب کو باب الحسین سے وارد بہشت فرمائے. عزیزان، اگر کوئی معارف دین سے آشنا ہونا چاہے اور معارف قرآن سے آشنائی حاصل کرنا چاہے اور دین کو گہرائی کے ساتھ اور عمق کے ساتھ اگر دریافت کرنا چاہے تو یہ ایک سخت اور طولانی کام ہے کہ فہم دین اور معارف دین کو بصورت عمیق جاننا، یہ ایک بہت زیادہ اس میں محنت بھی چاہیے اور خون جگر پینے کے مترادف ہے، اور زحمت اور تلاش اس کے لیے بہت زیادہ کرنا لازم اور ضروری ہے. کہ استاد بزرگوار آیت اللہ فاضل لنکرانی مرحوم وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی کم از کم 30 سال شب و روز زحمت کرے، تلاش کرے، جستجو کرے، درس پڑھے، مطالعہ کرے، تو 30 سال کے بعد ممکن ہے کہ اسے محقق اور دین شناس کہا جائے. وہ بھی ممکن ہے کہ انسان 30 سال شب و روز زحمت کرے اور تو اس وقت جو ہے وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ محقق ہے اور دین شناس ہے. پس جو ہے وہ فہم دین بصورت عمیق ایک طولانی بھی ہے اور نہایت سخت بھی ہے کہ انسان زحمت کرے شب و روز. لہذا عام طور پر آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ مراجع اعظام کہ بڑھاپے میں جا کر کہیں اس مقام اجتہاد پہ اور مقام مرجعیت پر فائز ہوتے ہیں، اور دنیاوی لحاظ سے اگر ہم مراجع دین کو اگر وہ پی ایچ ڈی، سب سے بڑی ڈگری پی ایچ ڈی ہے، کہ اگر وہ پی ایچ ڈی دینا چاہیں تو کئی پی ایچ ڈی ان کو دینی چاہیے، اس لیے کہ ایک مرجع دینی وہ بہت سارے علوم میں اس کے لیے تخصص حاصل کرنا وہ لازم اور ضروری ہے. جب تک ان علوم میں وہ ڈاکٹر نہیں ہوگا اور متخصص نہیں ہوگا، صاحب نظر نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ مقام مرجعیت اور اجتہاد پہ فائز نہیں ہو سکتا. اور فہم دین وہ ایک تخصص چاہتا ہے کہ دین میں، قرآن میں اور سنت میں انسان متخصص ہو.
لہذا یہ تو ہے فہم دین کے حوالے سے کہ اگر آپ فہم دین کو وہ اسی عمق اور گہرائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو یہ ایک راستہ طولانی بھی ہے اور زحمت طلب بھی ہے اور جس میں تلاش اور کوشش لازم اور ضروری ہے۔ لیکن عزیزاً عمل بے دین پر عمل وہ آسان ہے، اور انسان وہ دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں مراتب قرب الہی، بعض مراتب قرب الہی کو بہت جلد اور آسانی سے پا سکتا ہے۔ میں اس کی چند مثالیں آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کروں گا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ پانی پینے کے ذریعے اپنے اوپر بہشت کو واجب کر سکتے ہیں۔ اور پانی پینا کوئی زحمت نہیں اس میں، اور کوئی اس میں وہ وقت بھی درکار نہیں ہے اور اتنی زحمت بھی نہیں ہے، پانی پینا ہے۔ لیکن وہ دین کا جو راستہ ہے اور دین پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ اس طریقے سے پانی پئیں کہ جو اولیاء دین نے ہمارے لیے معین کیا ہے، تو آپ قرب الہی کے بعض مراتب کو بہت جلد پا سکتے ہیں اور آسانی سے۔ وہ اگر آپ کسی چیز کی سادہ سی مثال اور آسان سی مثال دینی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پانی پینے کی طرح ہے، یہ مسئلہ پانی مثل آب خوردن، ہاں پانی پینے کی طرح یہ مسئلہ، یعنی کسی چیز کی آسانی کو اگر بیان کرنا ہے تو وہ پانی سے مثال دیتے ہیں، یہ پانی پینے کی طرح۔ تو مراتب الہی، قرب الہی کے یہ بعض مراتب عمل بے دین کے نتیجے میں انسان کو اسی طرح بہت جلد وہ قرب الہی تک پہنچاتے ہیں، قرب الہی تک۔ اور خب پانی پینے کے ذریعے انسان کس طرح اپنے اوپر بہشت کو واجب قرار دے سکتا ہے؟ البتہ اس کے کچھ مقدمات ہیں، میں اشارہ فقط کروں گا اور انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس کو ذرا تفصیلاً ہم بیان کریں گے کہ کل عمل بدین، جو ہم کہتے ہیں کہ اس دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان قرب الہی کے ان مراتب کو بہت جلد پا سکتا ہے، لیکن وہ کل عمل بدین یہ مشروط ہے البتہ سب سے پہلے توحید پر، اور پھر اس کے بعد نبوت، اور پھر اس کے بعد ولایت پر، امامت پر، کہ انشاءاللہ اس کی ادلہ کو قرآن اور روایات کی روشنی میں انشاءاللہ آئندہ ہم تفصیلاً اس کو جو ہے وہ ذکر کریں گے کہ انسان کا کوئی عمل اس وقت تک انسان کو قرب الہی تک نہیں پہنچا سکتا جب تک ان شرائط توحید پر عمل نہ کرے، وَإِلَّا انسان کی وہ توحید نہ خالص ہوگی، بلکہ وہ انسان توحید نہیں بلکہ شرک میں مبتلا ہوگا اگر انسان ان شرائط توحید پر عمل نہ کرے۔ اور اگر انسان کا عمل توحید اور اس کی شرائط کے تحت انجام پائے تو یہی عمل بے دین انسان کو قرب الہی کے ان مراتب تک لے جاتا ہے۔ اور وہی عمل اگر انسان توحید اور اس کی شرائط کے بغیر انجام دے، وہی عمل انسان کو گمراہی اور ضلالت کی طرف لے جائے گا۔ انشاءاللہ اس کی وہ تفصیلی مطلب آئندہ خطبے میں ہم وہ عرض کریں گے کہ یہ نہایت اہم نقطہ ہے کہ، اور خصوصاً توحید کے بعد جو شرط توحید کی جو اہم ترین شرط ہے نبوت اور امامت و ولایت، کہ جو ابھی تک صحیح معنوں میں ہماری جان میں جاں گزی نہیں ہو سکی کہ مقام ولایت اور امامت کیا ہے ہماری زندگی میں، اور احساس وجود امام، ضرورت وجود امام ہماری زندگی میں کہاں ہے، کیونکہ ہم ظاہری طور پر بدون امام زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے عادی ہو چکے ہیں، وگرنہ اس عالم کے لیے توحید کی جو دو اہم شرط ہیں نبوت اور امامت و ولایت، یہ اہم ترین اور بنیادی ترین شرائط میں سے ہیں، اور اگر یہ شرط نہ ہو اس صورت میں انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، چاہے اس کی نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ ہی کیوں نہ ہو، اور یہی اس کی عبادت شیطنت قرار پائے گی، کہ انشاءاللہ تفصیلاً ہم آئندہ جمعے کو جو ہے اس کو عرض کریں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ آداب کے ساتھ، البتہ وہ شرط
پہلی اپنی جگہ پر موجود ہے توحید کے ساتھ شرط نبوت و امامت کے بعد اگر آپ پانی کو شرائط کے ساتھ کہ جو دین نے معین کی ہیں، وہ آداب جو دین نے معین کیے ہیں، ان آداب کے ساتھ پانی پئیں گے، آپ بہشت کو اپنے اوپر واجب قرار دیں گے۔ کہ فرمایا کہ جب کاسہ آب کو اپنے لب کے قریب کرتے ہیں اور لب کے ساتھ وہ لگانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ پانی کو پینا شروع کریں، اور پانی کو ایک ہی سانس میں نہ پئیں، اور بلکہ پانی جتنا آپ نے پانی پینا ہے اس کے 3 حصے کریں۔ پہلا حصہ، پہلا جرعہ حصہ آپ پئیں اور اس کاسے کو لب سے جدا کریں، الحمدللہ کہیں۔ پھر جو ہے وہ دوسرا جرعہ پئیں اور پھر اس کاسے کو آپ جدا کریں لب سے، اور پھر الحمدللہ، اور پھر تیسرا جرعہ پئیں اور پانی پینے کے بعد پھر الحمدللہ کہیں۔ عزیزان، یہ عمل بے دین، اور یہ عمل بے دین انسان، اس میں کیا زحمت ہے، کتنی مشکل ہے، کتنا وقت درکار ہے؟ کوئی وقت درکار نہیں ہے، اور کتنی کوئی زحمت درکار نہیں ہے۔ کیا آپ بسم اللہ پڑھیں اور درمیان میں الحمدللہ کہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ انسان اگر ان آداب کے ساتھ، چونکہ پیچھے کیا ہے، اعتقاد ہے، اعتقاد اہم چیز جو ہے وہ، اور دوسرے لوگ بھی پانی پیتے ہیں، ممکن ہے دوسرے لوگ بھی 3 جرعوں میں پانی پئیں، لیکن پیچھے جو اعتقاد ہے، وہ اعتقاد پانی کا اس طرح پینا، اس اعتقاد کے ساتھ انسان پر بہشت کو واجب قرار دیتا ہے۔ لہذا کہ عمل بے دین وہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اور یہ عمل بے دین کے ذریعے انسان وہ قرب الہی کے بہت سارے مراتب کو بہت جلد طے کر سکتا ہے اور قرب الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن مقابل میں فہم دین، آشنائی بے دین، یہ سخت بھی ہے، مشکل بھی ہے، اور اس کے لیے وقت بھی درکار ہے۔ میں دوسری مثال آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں، ایک صحرا نشین عرب آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیے، یا رسول اللہ، خداوند عالم نے جو علم آپ کو عنایت کیا ہے اور جو قرآن آپ پہ نازل کیا ہے، اس سے کچھ مجھے تعلیم فرمائیں اور مجھے کچھ عنایت فرمائیں، میں قرآن کی تعلیم کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ رسول گرامی اسلام نے ایک صحابی کو بلایا اور اس عرب صحرا نشین کو اس کے حوالے کیا اور فرمایا کہ جو مسجد میں ایک طرف بیٹھ جائیں اور اسے قرآن کی تعلیم دیں۔ یہ صحابی اس عرب صحرا نشین کو لیا اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گئے اور قرآن کی تعلیم دینا شروع کی۔ تھوڑی دیر میں وہ صحرا نشین اٹھا اور مسجد سے چلا گیا۔ یہ صحابی دوڑتا ہوا رسول خدا کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ، آج کی اصطلاح میں کہ یہ شاگرد جو آپ نے ہمیں عنایت کیا تھا بڑا کم حوصلہ تھا، بے حوصلہ انسان تھا، کیا ہوا؟ عرض کہ یا رسول اللہ، میں نے ابھی قرآن کی ایک چھوٹی سی سورہ زلزال کی تعلیم دینا شروع کی، اور سورہ زلزال میں 7-8 آیات سے زیادہ آیات نہیں ہیں، تو جب میں نے اس کو تعلیم دینا شروع کی اور جب ہم آخری آیت پر پہنچے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ان آیات کو جب اس نے پڑھا، سنا اور اس کو تکرار کیا، تو مجھے پوچھا کہ کیا یہ جو میں نے پڑھا ہے، یہ آیات جو پڑھی ہیں، یہ قرآن ہے؟ یہ قرآن ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سادہ سا معنی یہ کہ انسان کا کوئی عمل چاہے اچھا ہو یا برا ہو، پہلی بات یہ ہے کہ وہ نابود اور ختم نہیں ہوتا، وہ موجود رہتا ہے۔ انسان کے تمام اعمال اس عالم میں موجود ہیں۔ قیامت کے دن انسان کو اعمال جو حاضر کیے جائیں گے، اگر نابود ہو جائیں تو حاضر کیسے کیے جائیں؟ موجود ہیں۔ اور کوئی عمل، انسان کا کوئی عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ خدا سے غائب نہیں ہے۔
اور اس میں قیامت کے دن نہ کوئی کمی ہوگی نہ کوئی اضافہ ہوگا. انسان کا عمل نابود نہیں ہوگا، تمام اعمال موجود ہوں، چاہے عمل خیر ہے یا عمل بد اور برا عمل ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، قیامت کے دن انسان کے سامنے آ جائے گا. جب یہ آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرا برابر نیکی کرے گا قیامت کے دن اس کو اپنے سامنے حاضر پائے گا، اور جو ذرا برابر بدی اور برائی کرے گا قیامت کے دن اس کو بھی اپنے سامنے حاضر پائے گا. جب ان آیات کو سنا، کہا کہ یہ قرآن ہے، میں نے کہا یہ قرآن ہے، کہا میرے لیے بس یہی کافی ہے، بس یہی کافی. یا رسول اللہ، ہمارا یہ شاگرد بڑا بے حوصلہ اور کم حوصلہ تھا. رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ نہ، بلکہ رجع فقیہن، اس نے کل دین کو لیا اور واپس چلا گیا ہے. اس نے فہم دین کو حاصل کر لیا، فہم دین، دین شناسی، یہ کام اپنے ایمان اور دین کو کامل کر کے واپس گیا ہے. رجع فقیہا، ایک مرد فقیہ ہو کر اس دنیا سے گیا ہے، وہ یہاں سے گیا ہے. عزیزان، یعنی ایک آیہ مبارکہ اگر انسان کو ہضم ہو جائے اور انسان کے وجود میں اور اس کے تحت شعور میں چلی جائے، بس یہی کافی ہے. کل دین پر عمل کرنے کے لیے یہی کافی. لہذا اسی لیے ہے کہ قرآن کو آپ وہ تدبر کے ساتھ، فہم کے ساتھ، تأمل کے ساتھ پڑھیں. قرآن کو تأمل، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور تدبر کے ساتھ پڑھیں، غور کے ساتھ پڑھیں. ہاں، قرآن ختم کرنے کی ہوس نہ ہو کہ میں نے مثلا جو ہے وہ عام طور پر قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا. اگر پڑھتے ہیں تو ماہ مبارک رمضان میں پڑھتے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان میں بھی قرآن پڑھنے کی ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن ختم کریں. عزیزاً، قرآن ختم نہ کریں، قرآن تدبر کے ساتھ پڑھیں. قرآن تدبر کے ساتھ کہ بالآخر یہ قرآن میری زندگی میں یہ کہاں پر ہے، میں کہاں پہ کھڑا ہوں قرآن کے مقابل میں، میری زندگی میں کہاں پر ہے یہ قرآن. ایک آیہ قرآنی اگر انسان کو ہضم ہو جائے، ایک آیہ قرآنی انسان کے لیے کافی ہے. لہذا عزیزاً، معارف دینی، یہ معارف دینی پہ عمل، دین پر عمل آسان بھی ہے اور کم خرچ بھی ہے، زیادہ خرچ بھی نہیں آتا اس پہ. اچھا، انہی اعمال دینی میں سے ایک عمل، البتہ اعمال انسانی وہ دو طرح کے ہیں. کچھ اعمال جوارحی ہیں، جوارح، اعضاء و جوارح کے ذریعے انسان عمل کرتا ہے. جیسے نماز ہے، انسان اعضاء و جوارح کے ذریعے نماز جو ہے وہ ادا کرتا ہے. روزہ ہے تو انسان کچھ چیزوں سے رکتا ہے، اس کو ماہ مبارک رمضان میں دن میں ان مفترات سے اجتناب کرتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے. اسی طرح انسان حج کرتا ہے تو ایک جو ہے وہ عمل وہ جوارحی بھی ہے، جوانحی بھی. میں مثال عرض کرتا ہوں. کچھ اعمال انسان کے ہیں اعمال جوانحی، جو ہے وہ عمل قلبی. ان اعمال جوانحی میں سے ایک عمل ہے نیت. عزیزاً، نیت کرنے میں البتہ نیت واقعی ہو، خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. کہیں جو ہے وہ خیال کیا جائے کہ بس وہ فضول میں ایک نیت جو ہے وہ بس نیت ہی کرنی ہے، نیت کر لیتا ہوں. نا، نیت واقعی، نیت حقیقی، ایک عمل کو بجا لانے کی نیت. خوب عزیزاً، نیت ایک عمل جوانحی ہے، ایک عمل قلبی ہے، ایک عمل باطنی ہے. اس عمل باطنی کے لیے کیا خرچ چاہیے؟ مال صرف کرنا ہے یا آپ نے کوئی بدنی قوت صرف کرنی ہے؟ نا، کچھ بھی نہیں. ایک نیت ہے، نیت. عزیزان، یہی ایک نیت انسان کو بعض مراتب قرب الہی تک پہنچا دیتی ہے، قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے، قرب الہی کا باعث بنتی ہے نیت. رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، یا ابا ذر لیکن لک فی کل شیء نیت صالحۃ حتی فی النوم والعقل. فرمایا اے ابو ذر، تمہیں ہر کام میں نیت کرنا چاہیے،
عزیزاً جو کام بھی کریں آپ نیت یعنی قرب الہی کے لیے آپ اس عمل کو بجا لانے کا قصد و ارادہ کریں. جو آپ عمل بجا لانا چاہتے ہیں پیچھے جو ہے وہ نیت کیا ہونی چاہیے کہ یہ عمل جو میں بجا لا رہا ہوں یہ قربتاً الی اللہ، سادہ سا خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ عمل خدا پسند ہے اور میں اس کو اس خدا پسندی اور قرب الہی کے لیے بجا لاتا ہوں. یہ نیت. اور عزیزاں نیت کے لیے کیا خرچ کرنا پڑا آپ کو؟ کیا خرچ کرنا؟ لیکن اس کے آثار کیا ہیں وہ عرض کرتے ہیں. یہ رسول خدا نے فرمایا کہ ابو ذر کہ فی لک فی کل شیء نیت صالحۃ حتی فی النوم والاکل. سونا سوتے ہیں نیت کے ساتھ سوئیں. آپ کھانا کھاتے ہیں نیت کے ساتھ کھانا کھائیں، نیت کے ساتھ کھانا کھائیں. آپ سفر پر جانا چاہتے ہیں نیت کے ساتھ سفر پہ جائیں. میں اس کی سادہ مثال عرض کروں، البتہ یہاں پر مثالیں اس کی کم ہیں، ممکن اکا دکا مثالیں آپ کو مل جائیں. ہاں میں مثالیں یہاں کی مثال بھی عرض کرتا ہوں کہ جناب آغا مرحوم فخر کہ علماء قوم میں سے ایک بڑی عظیم شخصیت گزرے ہیں، تو کچھ جو ہے وہ شاگردان نے اور بزرگان نے کہا کہ گرمیوں کا موسم تھا، قم میں گرمی ماشاءاللہ وہ کافی گرمی ہوتی، تو کہا کہ قم کے اطراف میں کچھ دیہات ہیں کہ وہاں پر موسم اچھا ہے، بہتر ہے، تو آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں وہاں قم کے اطراف میں جو دیہات ہیں وہاں پر، تاکہ تھوڑی سی سیر و تفریح ہو جائے، کچھ وہ انسان کی کیفیت اور حالت میں بہتری آئے. تھوڑا سا انہوں نے سوچا اور تأمل کیا. فرماتے ہیں کہ کیا وہاں ان دیہاتوں میں کوئی امام زادہ بھی ہے؟ کوئی امام زادہ؟ کہاں فلاں امام زادے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے میں اس امام زادے کی زیارت کے لیے اس سفر کو اختیار کرتا ہوں، اس امام زادے کی زیارت کے لیے. خوب یہ نیت کی اور وہاں کا سفر کیا. عزیزاً امام زادے کی زیارت، قبر ائمہ کی اور مشاہد مشرفہ ائمہ ہدا کی زیارت یا بزرگان کی قبور کی زیارت ثواب ہے. اب انہوں نے اس سفر کو نیت کیا کی کہ میں اس امام زادے کی زیارت کے لیے سفر کرتا ہوں. خوب یہ سفر کیا ہو جائے گا؟ ثواب. کل سفر خوب سیر کی سیر ہے اور عبادت کی عبادت. عزیزاً آپ بھی سیر کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، مثلا سیر کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، یہ ایک عمل ہے. خوب یہاں پر تو امام زادے نہیں ہیں، یہاں پر تو وہ عجیب قسم کے دربار ہیں. اب درباروں کی میں مثال جو ہے وہ ملموس مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. مثلا آپ جو ہیں وہ کسی ایسے علاقے میں جہاں پر جانا چاہتے ہیں وہاں دیکھیں کہ کوئی عالم دین ہے، کوئی نیک اور صالح شخص ہے، آپ اس کی زیارت کی نیت کریں، اس کی زیارت کی نیت کریں. میں آگا فلاں جگہ سفر کرتا ہوں اور فلاں اس ایک الہی اور دینی شخصیت کی زیارت کی نیت کرتا ہوں، میں اس کی زیارت کرتا ہوں. جائیں آپ اس سفر میں، ان کی زیارت بھی کریں، سیر و تفریح بھی کریں. آپ کا کل سفر کیا ہوگا؟ عبادت. کل سفر عبادت. عزیزاً انسان اپنے شکم کو پر تو کرنا ہے، اس شکم نے پر تو ہونا ہے اور کرنا ہے اس کو. آپ بدون نیت کا اگر آپ وہ انسان کھانا کھائے تبھی پر ہو جائے گا، نیت کے ساتھ کھانا کھائیں گے تبھی پر ہو جائے گا. لیکن فرق کیا ہوگا نیت کا؟ میں نیت کرتا ہوں خدایا یہ غذا میں تناول کرتا ہوں، کھاتا ہوں، تاکہ اس سے میں قوت لوں اور اس قوت کو تیری راہ میں خرچ کروں. عزیزاً آپ کا یہ کھانا کھانا وہ کیا ہو جائے گا؟ عبادت. آپ کا یہ کھانا کھانا عبادت ہو جائے گا. اسی طرح نوم، انسان جس طرح کہ رسول خدا نے جو جناب ابو ذر کو فرمایا کہ حتی فی النوم والعقل، سوتے ہیں نیت کے ساتھ سوئیں، کھاتے ہیں نیت کے ساتھ کھائیں. نیت کے ساتھ کیسے کھائیں گے؟ یہی نیت، یہی نیت. آپ کا یہ کھانا، آپ کا یہ سونا عبادت ہو جائے گا، عبادت ہو جائے گا. لہٰذا انسان عزیزاً اگر ایک الہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اس قرب الہی کو اگر آپ زندگی میں پانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے تمام کاموں کو نیت کے ساتھ انجام دیں. تمام کاموں کو. عزیزاً انسان صبح سویرے جو ہے وہ گھر سے نکلتا ہے، اپنی بیوی بچوں کی روزی کے لیے مزدوری پہ جاتا ہے، دفتر میں جاتا ہے،
جو ہے وہ دفتر میں کرسی پہ بیٹھ کے اس نے کام کرنا ہے، لیکن آپ اس عمل کو نیت کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں۔ خدایا میں اپنی بیوی بچوں کے لیے روزی کے لیے نکلتا ہوں تاکہ جو ہے وہ اس سے روزی حاصل کروں اور اپنی بیوی بچوں کو دوں۔ عزیزاں، اور یہ بیوی بچوں کے لیے روزی کا فراہم کرنا مرد کے لیے اور گھر کے خانواد وہ سربراہ کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور نیت ساتھ کریں گے آپ تو یہ عمل عبادت ہو جائے گا۔ آپ سارا دن کرسی پہ بیٹھ کے جو کام کر رہے ہیں یہی عبادت ہوگا، انسان کے لیے عبادت۔ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے لازم ہے آپ نیت کریں، ہر کام میں نیت سے کام لیں، نیت کریں۔ البتہ ابتدا میں ممکن ہے انسان کے لیے مشکل ہو جائے، اور پورا دن ممکن ہے کہ 10 کام کیے ہیں، 4-5 میں انسان نے نیت یاد آئی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اب دن میں 4-5 کام جو یاد آ گیا جہاں پر کہ نیت مجھے کرنا چاہیے، نیت ساتھ کرے۔ آہستہ آہستہ انسان کی زندگی میں یہ قرب الہی اور یہ نیت خدا کے لیے کام کرنا، یہ انسان کی زندگی میں رچ بس جائے گا۔ خوب اس کے آثار کیا ہوں گے عزیزاں؟ انسان پھر جھوٹ نہیں بولے گا، انسان ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرے گا، انسان جو ہے وہ دفتر میں ہے تو کم کاری نہیں کرے گا، کام میں چوری نہیں کرے گا، دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ وہ کام کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ اس نے نیت کی ہے میں نے یہ خدا کے لیے کام کرنا ہے، قرب الہی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ انسان کی زندگی خالص اور پاک و پاکیزہ ہو جائے گی۔ ایک عمل، نیت، انسان کی زندگی پاکیزہ ہو جائے گی۔ ایک شخص امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی امام کی خدمت میں آیا، امام کا مہمان ٹھہرا، امام کا مہمان رات کو امام کے پاس امام کی خدمت میں رہا اور امام کا مہمان ٹھہرا۔ تو رات کو اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ امام صادق وہ مصلی عبادت پر ہیں اور اشک آپ کی آنکھوں سے جاری ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں اور خدا کی بندگی میں مشغول ہیں۔ پھر جا کے سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے اور امام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ یابن رسول اللہ، اگر بندگی اسے کہتے ہیں جو آپ انجام دے رہے ہیں، جو آپ نے انجام دی ہے، تو پھر وائے ہو ہم پر کہ ہماری زندگی پوری کی پوری زندگی ضائع گئی۔ اگر بندگی یہ ہے کہ جس کو آپ نے انجام دیا ہے تو پھر وائے ہے ہماری زندگی پر، ہلاکت ہے ہمارے لیے، ہم کہاں سے بندہ ہوئے، ہمارے اندر تو بندگی ہے ہی نہیں۔ امام مسکرائے اور فرمایا کہ تم نے بھی رات کچھ کم کام نہیں کیا، بہت بڑا کام کیا۔ یا ابن رسول اللہ، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو سوتا رہا ہوں، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ فرمایا نہیں، رات کو جب تم پیاسے ہوئے اٹھے اور تم نے پانی پیا اور میرے جد حسین پر سلام کیا، میرے جد حسین پر سلام کیا، تم نے بہت بڑا کام کیا۔ عزیزاً، میں نے وہ عرض کیا نا کہ عمل بے دین آسان ہے اور بہت جلد قرب الہی تک انسان کو لے جاتا ہے۔ یہی عمل پانی پینے کا عمل، یہی پانی پینے کا عمل، کہ وہ صحابی رات کو اٹھتا ہے، پانی پیتا ہے اور امام پر سلام کہتا ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، یا ہمارے عام اصطلاح میں کہ درود بر حسین لعنت بر یزید، پانی پیتے ہیں، یہ درود بر حسین، وہی السلام علیک یا ابا عبداللہ، یہ سلام ہے امام پر، سلام کریں، اور روایات میں وارد ہے سلام کریں۔ عزیزاً، یہی سلام کرنا، پانی پینا، ایک چھوٹا سا عمل، یہی ایک چھوٹا سا عمل انسان کو نہیں معلوم آپ کو کہ انسان کو کس قدر قرب الہی تک لے جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ عزیزاً، یہ سادہ پانی پینا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک فکر ہے۔ آپ نے جو پانی پینے کے بعد سلام کیا ہے ویسے ہی سلام کر دیا نہیں، اس کے پیچھے فکر ہے۔ وہ فکر اس عمل کو جاودانی کر دیتی ہے، اس عمل کو بزرگ اور بڑا کر دیتی ہے۔ یہی فکر انسان کو اس قرب الہی تک لے جاتی ہے، یہ عمل انسان کو اس قرب الہی تک لے جاتا ہے، پیچھے وہ فکر ہے۔ وہ انشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ
آئندہ خطبے میں عرض کریں گے کہ امامت کا غدیر، دین سے اگر غدیر کو نکال دیا کل دین ختم ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، وہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ لہذا آپ یہ کہ عمل بدین انسان کے لیے قرب الہی کا جو وہ باعث بنتا ہے، اور لہذا روایات میں وارد ہے عزیزاً کہ صبح، یہی میں عمل و عرض کروں، عمل نیت کی بات کر رہا ہوں، نیت، آپ اپنے تمام اعمال میں نیت سے کام لیں۔ سوتے ہیں نیت سے، آپ نیت کے ساتھ سوئیں، اور کیا نیت کریں؟ نیت کریں اور صادقانہ نیت ہو، واقعاً سچی نیت ہو، خدایا کہ میں سوتا ہوں اور صبح اذان صبح سے پہلے بیدار ہوں تاکہ میں صبح سحری کو درک کر سکوں، صبح سحری کو درک کر سکوں۔ البتہ صبح سحری سے پہلے بیدار ہونا 1 گھنٹہ، 2، آدھا گھنٹہ، نہ، حتیٰ روایات میں ہے کہ آپ سحری اذان صبح سے 5 منٹ پہلے بیدار ہوں، 5 منٹ پہلے کچھ نہ کریں۔ البتہ اگر توفیق مل جائے تو 2 رکعت نماز شب، اگرچہ وہ 8 اور 2 اور 1 11 رکعت ہے، 11 کی توفیق نہیں ہے، 2 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت۔ اگر یہ توفیق بھی نہیں ہے تب بھی آپ اذان صبح سے 5 منٹ پہلے آپ اٹھیں، سحری کو درک کریں، سحری کو حاصل کریں۔ عزیزاً یہ سحری کو حاصل کرنا خود اپنے مقام پر وہ ایک قرب الہی کا باعث بنتا ہے۔ کچھ نہ کریں، اذان صبح سے 5 منٹ پہلے بیدار ہوں، بیدار۔ آپ ملاحظہ فرمائیں روایات، وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امیر المومنین جب شب ضربت آپ مازنہ پر، اس مینارے پر جہاں آذان دی جاتی، اس مازنے پر تشریف لے گئے، آپ نے آذان دی، اور پھر سفیدی افق، جو سفیدی بلند ہوتی ہے اور جو آذان کا ٹائم ہے، اس سفیدی کو آپ مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے سفیدی صبح، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تم نے طلوع کیا ہو اور علی خواب میں ہو؟ علی خواب میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ اذان صبح سے 5 منٹ پہلے بیدار ہوں، 5 منٹ پہلے۔ کہ روایات میں موجود ہے کہ فرمائے امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ، اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ سوئے تاکہ وہ صبح بیدار ہو، صبح بیدار ہو، تو فرمایا کہ تکتب نفسہ الی الصباح تسبیحا، تو رات سونے سے لے کر صبح بیدار ہونے تک اس کا یہ سانس تسبیح شمار ہوگا، تسبیح شمار ہوگا۔ اور اگر فرض کریں کہ آپ واقعا نیت کے ساتھ سوئے ہیں اور صبح آنکھ نہیں کھلی، آنکھ نہیں کھلی، نیند جو ہے وہ سنگین ہے، جوانی کی نیند ہے، سنگین ہے، اور صبح بیدار نہیں ہو سکے، فرمایا پھر بھی اس کی نیت کی وجہ سے تکتب نفسہ تسبیحا، اس کا نفس، اس کا سانس، یہ صبح تک جو سانس لے گا، یہ سانس خدا کی بارگاہ میں تسبیح شمار ہوں گے۔ اور واقعی نیت کا معنی یہ ہے کہ اگر صبح بیدار ہو جائیں تو واقعاً اٹھ پڑے، واقعاً اٹھ پڑے، اور اگر نہیں اٹھ سکا وہ، تب بھی اس کا یہ سانس تسبیح شمار ہوگا۔ جناب مرحوم شیخ بہائی اعلی اللہ مقامہ شریف کہ اپنی کتاب کشکول میں وہ لکھتے ہیں کہ فرض کریں کہ اگر انسان کی زندگی، اگر روزانہ، البتہ ہر انسان کی نیند مختلف ہے، اگر حد اوسط کو آپ نکالیں 6 گھنٹے 24 گھنٹوں میں اگر کوئی شخص سوتا ہو تو 24 گھنٹوں میں یعنی 1/4 وہ سوتا ہے، 1/4۔ اور اگر کسی کی وہ زندگی جو ہے وہ فرض کریں کہ 80 سال ہو، 80 سال ہو، تو وہ کتنا سوئے گا؟ اپنی پوری زندگی میں سویا ہے 20 سال سویا ہے، 20 سال، 20۔ چلیں آپ جو ہے وہ بچپن کی زندگی آپ نکال دیں تو بطور کلی جو ہے وہ 20 سال نہیں 15 سال۔ خب 15 سال اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ سوئے، دیکھیں عزیزان، انسان جب سوتا ہے تو اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، نہ اس میں کوئی نیکی کا اضافہ ہوتا ہے نہ کسی برائی کا، اس لیے کہ انسان جو سویا ہے مکلف نہیں ہے، نہ اس کے نام اعمال میں برائی لکھی جاتی ہے نہ اس کے نام اعمال میں اچھائی اور نیکی لکھی جاتی ہے۔
لیکن اگر آپ اس نیت کے ساتھ سوئیں گے کہ خدایا مجھے توفیق عنایت فرما تاکہ میں صبح بیدار ہوں اور بیدار ہونے کے بعد میں تیری وہ بندگی کروں، اور تو انسان کا یہ پوری رات سونا عبادت ہوگا۔ عزیزان المؤمن قیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن ہوشیار ہے، مومن جو ہے وہ زرنگ ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا۔ پوری زندگی کو کون عبادت نہیں بنانا چاہتا؟ سب بنانا چاہتے ہیں۔ آئیں اپنی زندگی کو عبادت بنائیں۔ یہ 15 سال جو سو کر انسان گزارتا ہے، نیت کے ساتھ سوئیں۔ عزیزاً آپ کے یہ 15 سال نیکیاں ہی نیکیاں اور عبادت ہی عبادت لکھی جائے گی۔ نیت، دین میں عمل مشکل نہیں ہے، دین پہ عمل آسان ہے، اور انسان کو قرب الہی تک، بہت جلد قرب الہی تک انسان کو یہ اعمال انسان کو لے جاتے ہیں۔ کہ ہماری بس جو ہے وہ طولانی نہ ہو، کہ ایک عمل جو ہے وہ ہم نے آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کیا ہے، دوسرا ایک عمل آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں کہ اعمال میں سے جو ایک عمل شاہ کلید ہے، شاہ کلید، اور وہ عمل نماز ہے، وہ عبادت ہے، اور خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز ہے۔ یہ نماز، عزیزاً اعمال میں نماز شاہ کلید ہے، شاہ کلید۔ اور ایک دو مطلب جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت فقط اسی حوالے سے وہ عرض کریں کہ یہ عمل جو ہے، اور اگر یہ عمل شاہ کلید عمل جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ہو تو نماز، خصوصاً نماز اول وقت، اور بالاخص نماز با جماعت۔ اصل عمل نماز، اور پھر جو ہے وہ نماز اول وقت میں نماز کا بجا لانا، انسان کو فکر ہو نماز کی کہ کب وقت ہوتا ہے اور میں نماز ادا کر، یہ نماز اول وقت۔ اور تیسری چیز کہ نماز با جماعت بہت فضیلت ہے، اور انسان کو بہت جلد اس قرب الہی تک اور لقاء الہی تک انسان کو لے جاتی ہے۔ کہ وہ قرآن میں جس طرح کہ ارشاد فرمائے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو وہ ایک الہی انسان بناتی ہے۔ میں مثال ایک دو آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ نماز آلودگیوں کو پاک کرتی ہے، انسان کو آلودگی سے پاک کرتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آلودگی سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اصحاب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں جوان چشم چراں ہے، چشم چرانی کرتا ہے، لوگوں کی ناموس کی طرف جو ہے وہ نگاہ کرتا ہے، نگاہ شاہوی انجام دیتا ہے۔ ہاں، اور یہ ایک مرض جو ہے وہ برا مرض ہے عزیزان۔ یہ مختص نوجوانوں کے ساتھ ہی فقط خاص نہیں ہے، ممکن ہے انسان بوڑھا ہو جائے اور چشم چراں ہو، بوڑھا ہو جائے اور چشم چراں، کہ وہ پورے نگاہوں کے ساتھ وہ گھر تک پہنچا کے آتا ہے، نگاہوں کے ساتھ گھر۔ چشم چرانی گناہ ہے، ایک بری عادت ہے۔ یا رسول اللہ فلاں جوان چشم چراں ہے، آپ نے فرمایا وہ نماز پہ آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جماعت میں آتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہے، جماعت میں آتا ہے۔ فرمایا یہ نماز اس کی اصلاح کر دے گی، اس کو پاک کر دے گی۔ یہ نماز کی صلاحیت ہے جو انسان کو پاکیزہ کرتی ہے، انسان کو اس لقاء الہی تک پہنچاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں کہ شخص جو ہے وہ چور ہے، چوری کرتا ہے، رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ کہ یہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ فرمایا یہ نماز آہستہ آہستہ اس کو درست کر دے گی، اس کی اس بری عادت کو اور گناہ کو، اس گناہ سے پاکیزہ کر دے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ نماز انسان کو، نماز اعمال میں شاہ کلید ہے، شاہ کلید ہے۔ لیکن انشاءاللہ آئندہ خطبے میں عرض کریں گے یہ تمام اعمال دینی فقط شرط ولایت اور شرط امامت کے بغیر یہی اعمال انسان کے لیے شیطنت بن جائیں گے، یہی اعمال شیطنت بن جائیں گے۔ وہ انشاءاللہ عرض کریں گے، ادلہ کے ساتھ روایات کی روشنی میں اس کو عرض کریں گے۔ شرط قبولی اعمال توحید اور توحید کی شرط نبوت و امامت و ولایت ہے۔ اس امامت و ولایت کے بغیر تمام اعمال شر ہیں، لہذا وہ
وہ آئندہ انشاءاللہ تفصیلاً جب بیان ہوگا تو آپ کے لیے یہ مسئلہ حل ہوگا اور مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ لہٰذا کربلا میں آپ ملاحظہ فرمائیں، کربلا میں وہ دوسری جانب جو ہے وہ جس طرح کہ معروف ہے کہ روز جمعہ امام کی شہادت ہوئی، جمعہ پڑھنے کے بعد کہ جلدی کرو جمعہ پڑھیں کہ فرزند رسول کو شہید کرنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، قاریان قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں، لیکن ان کا یہ اعمال ان کو لقاء الہی تک نہیں لے کے گیا، ان کے یہ اعمال انہی کے لیے شیطنت بن گئے ہیں، اور کیسے شیطنت بنیں گے انشاءاللہ یہ آئندہ جو ہے وہ بیان کریں گے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق کی عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضی، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبی، اللہم صل علی الحسین الشہید بکربلا، اللہم صل علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی علی ابن محمد، اللہم صل علی الحسن ابن علی، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان، اعمال دینی میں سے ایک اہم ترین عمل اور شاہ کلید اور ایسا عمل جو انسان کو بہت جلد قرب الہی تک انسان کو لے کے جاتا ہے، اور وہ عمل وہ مکتب حسینی ہے۔ مکتب حسینی اور یہ عاشورہ انسان کو بہت جلد قرب الہی تک لے جاتی ہے، جس طرح کہ امام رضا علیہ السلام کی وہ حدیث فرمایا کہ تمام ہم سب یعنی تمام ائمہ مصباح ہدا ہیں اور سب کے سب سفینۃ النجات ہیں، لیکن میرے جد حسین کی کشتی سری بھی ہے، وسیع بھی ہے، سری بھی ہے، تیز بھی ہے اور وسیع بھی ہے۔ اور یہ مکتب حسینی اور یہ عاشورہ عزیزاً، یہ کہ واللہ العظیم کہ یہ مکتب حسینی یہ انسان شاہ کلید ہے، اور کوئی اور چیز اس کی جانشین نہیں ہے، کوئی چیز جانشین نہیں ہے۔ اور یہ دستگاہ اور یہ مکتب سید الشہداء ہر شکل میں اور ہر صورت میں یہ انسان کے لیے اس قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ عزیزاً، کوئی وہ اس مکتب حسینی کو کہ چونکہ محرم کی آمد ہے، اور اس مکتب حسینی کو جس رنگ میں بھی یعنی عزاداری میں شرکت کر کے، عزاداری برپا کر کے، مومنین کو پانی پلا کے، مومنین کو غذا اور طعام فراہم کر کے ان کے لیے کوئی اور سہولت کا بندوبست کرے، عزیزاً یہ تمام کے تمام امور یہ اس مکتب حسینی میں وہ اس کے لیے انسان کے لقاء کا باعث ہیں، اور انسان کو اس قرب الہی تک وہ بہت جلد قرب الہی تک لے جاتے ہیں۔ عزیزاً، یعنی جس طرح سے بھی مکتب حسینی سے یہ اتصال انسان متصل ہو جائے، اس مکتب کے ساتھ حسینیت کے ساتھ متصل ہو، یہ اتصال انسان کو بڑی سرعت کے ساتھ پرواز دیتا ہے۔ یہ عمل آپ عزیزاً مجھے ملاحظہ فرمائیں روایات میں، اور اس قدر آپ نے مجالس اور پوری زندگی مجالس سنی ہیں اور روایات اہل بیت کی خدمت میں آپ رہے ہیں، تو
کہ جو فرہنگ اور جو ادبیات کربلا کے بارے میں اور حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں موجود ہیں، وہ کسی اور معصوم کے بارے میں موجود نہیں ہے۔ البتہ اس سے کوئی یہ تصور نہ کرے کہ حضرت ابا عبداللہ کا مقام نعوذ باللہ رسول خدا سے بالا تر، نہ، یہ قطعاً مراد نہیں ہے۔ لیکن جو ادبیات جو کربلا کے بارے میں ہے روایات میں، وہ کسی اور معصوم کے بارے میں نہیں۔ میں مثالیں آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کرتا ہوں کہ کس امام میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ مکتب حسینی کو خداوند عالم نے یہ خصوصیت عنایت کی ہے کہ تا روز قیامت جو بھی اس سے متصل ہو گیا تا روز قیامت اس کے لیے ہدایت کا، یہ مکتب حسینی تا روز قیامت ہدایت کا وسیلہ قرار پایا ہے، تا روز قیامت۔ اچھا، اسی طرح آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس معصوم کے بارے میں ہے کہ ملائکہ فوج در فوج نازل ہوتے ہیں اور زیارت کر کے واپس جاتے ہیں، کہ روایات میں جس طرح کہ موجود ہے کہ ملائکہ فوجن ینزلو و فوجن یصعدو۔ کس معصوم کے بارے میں؟ ملائکہ کی ایک فوج آتی ہے، زیارت کرتی ہے، و یصعدو، اور پرواز کر جاتی ہے۔ اور ملائکہ زندگی میں جب وہ زیارت کے لیے آتے ہیں دوسری مرتبہ انہی ملائکہ کو زیارت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، زیارت کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ کس معصوم کے بارے میں ہے؟ اسی طرح آپ ملاحظہ فرمائیں کس معصوم کے بارے میں ہے کہ شب جمعہ تمام انبیاء کربلا میں آتے ہیں زیارت ابا عبداللہ کے لیے۔ کس معصوم کے بارے میں؟ فقط حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے بارے میں کہ شب جمعہ، دیکھیں امام حسین شہید ہونے کے بعد آپ کا جسد مبارک وہاں پر ہے، آپ کی روح مقدس تو خوب لقاء الہی میں ہے، لیکن کربلا میں کیوں آتے ہیں؟ تمام انبیاء آتے ہیں وہ کربلا میں، اس لیے کہ روایات میں ہے کہ جہاں پر آپ کا جسد مطہر ہے امام کی بھی اور خداوند عالم کی نظر خاص وہاں پر ہے، لہذا شب جمعہ تمام انبیاء زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ کس معصوم کے بارے میں؟ فقط حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے بارے میں۔ لہذا روایات میں موجود ہے کہ من زار الحسین بکربلا کمن زار اللہ فی عرشہ، جس نے کربلا میں حضرت ابا عبداللہ کی زیارت کی گویا اس نے عرش الہی پر خداوند عالم کی زیارت کی۔ یہ تعبیرات یہ بہت اہم تعبیرات ہیں، بہت اہم تعبیرات ہیں۔ اسی طرح ملاحظہ فرمائیں کہ کس معصوم کی تربت میں خدا نے شفا قرار دی ہے؟ فقط حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام، اور کسی معصوم کے بارے میں ہمارے پاس روایات نہیں ہے، فقط تربت حسین کے بارے میں روایات موجود ہے کہ خداوند عالم نے اس تربت حسینی میں شفا قرار دی ہے۔ لہذا ادبیات جو کربلا کے حوالے سے روایات میں موجود ہیں کسی معصوم کے بارے میں روایات موجود نہیں ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں کہ 4000 ملائکہ جس وقت امام شہید ہوئے اس وقت سے لے کر تا روز قیامت 4000 ملائکہ ہمیشہ قبر مبارک امام حسین پر ہے۔ اور یہ وہی ملائکہ کہ یہ روایت ملاحظہ فرمائیں کہ متنی روایت یہ کہ ان اللہ عز وجل احبط الیہ 4000 ملک وہم الذین حبطوا علی رسول اللہ یوم بدر، وہ 4000 ملائکہ جو خداوند عالم نے جنگ بدر میں 4000 ملائکہ رسول خدا کی مدد کے لیے جو نازل کیے تھے، وہی 4000 ملائکہ آج قبر حسین پر موجود ہے، وہی 4000 ملائکہ کہ اور حدیث میں یہ ہے کہ اسی حدیث میں کہ ہم الذین حبطوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یوم بدر وخیر بین النصر وبین لقاء رسول اللہ فاختار لقاء رسول اللہ، خداوند عالم نے ان ملائکہ کو جو ہے وہ اختیار دیا کہ یا وہ رسول خدا کی مدد کریں یا وہ ہمیشہ رسول خدا کے ہمراہ رہیں۔ فاختار لقاء رسول اللہ، وہ انہوں نے رسول خدا کی ہمراہی اختیار کرنا کو قبول کیا۔
فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْمُقَامِ عِنْدَ قَبْرِهِ، اور پھر جو ہے وہ یہ قبر حسین پر یہ 4000 ملائکہ وہ موجود ہیں، فَهُمْ شُغْصٌ غُبُرٌ يَنْتَظِرُونَ قِيَامَ الْقَائِمِ، یہ سر و صورت ان کی غبار آلود سر و صورت کے ساتھ اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک حضرت مہدی قیام نہیں کرتے۔ یعنی 3 اہم وظائف ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے رسول خدا کی مدد کی، بدر میں رسول خدا کی مدد کی۔ دوسرا یہ کہ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالْمُقَامِ عِنْدَ قبر الحسین، اور پھر خدا نے ان کو اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو قبر حسین پر باقی رہ سکتے، کہ یہ قبر حسین پر باقی رہے۔ اور تیسرا يَنْتَظِرُونَ قِيَامَ الْقَائِمِ، کہ یہ حضرت قائم کے قیام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب حضور امام قیام فرمائیں اور حضرت ابا عبداللہ اور ان دشمنان دین سے انتقام لیں۔ لہذا عزیزاً کہ اب وقت نہیں رہا کہ میں عرض کروں کہ تشیع کی بنیاد 4 اہم چیزیں تشیع کی بنیاد ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ ایسا اس کو عرض کریں گے۔ 4 چیزیں بنیاد ہیں بعد از توحید، توحید کے بعد 4 چیزیں بنیاد تشیع ہیں، اور ان کی بنیاد اور اصل کو ہمیشہ باقی رکھا جائے۔ بعد از توحید بعثت، وہ یعنی نبوت، غدیر، اور تیسرا عاشورہ، اور چوتھی چیز ظہور امام زمان۔ یہ بنیاد تشیع ہیں، اور ارکان تشیع میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ خدا نہ خاصہ اگر ان میں سے کوئی ایک منہدم ہو جائے یا کمزور پڑ جائے، تشیع ختم ہو جائے گی۔ یہ بنیاد ہیں، بعثت بنیاد ہے ہماری، غدیر بنیاد ہے کہ انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے، اسی طرح وہ عاشورہ بنیاد ہے، اور اسی طرح ظہور امام زمان ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے کہ اور آخر میں آپ عزیزان یہ محرم، کہ اس محرم کو عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور وہ لقاء الہی کے ساتھ اس کو اقامہ کریں۔ اور یہ محرم فقط اس میں عزاداری اور لقاء امام حسین کے ساتھ یہ اتصال فقط ان 2 مہینوں کی نیت نہ کریں، عزیزاً اپنی پوری زندگی، پورا سال امام کے ساتھ تجدید عہد کریں، تجدید عہد کریں۔ فقط ہم 2 ماہ کے وہ عزادار قرار نہ پائیں، 2 ماہ کے ذریعے کے لیے امام کے ساتھ اتصال فقط ہمارا نہ ہو، بلکہ تا قیامت اور جب تک زندہ ہیں اور تا قیامت امام کے ساتھ اتصال کا عہد کریں، اور مکتب حسینی کے ساتھ وہ عہد کا وہ انسان جو ہے وہ ارادہ کرے۔ میں آپ عزیزان کی خدمت میں کہ امام پر عزاداری کے آثار روایات کی روشنی میں عزیزاً امام کے غم میں اور امام کے ساتھ متصل ہونے کے آثار کے ہیں کہ 3-4 اثر جو ہے وہ جو روایات میں بیان ہوئے ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو ارشاد فرمایا وَعَلَمْ أَنَّهُ مَنْ بَقَى عَلَيْهِ، کہ فرمایا کہ اے موسیٰ جان لو جو میرے حسین پر روئے گا، من بقى علیہ او ابقى او تباقى حرمت جسدہ علی النار، جو روئے، جو رولائے، جو رونے کی شکل بنائے، یعنی امام کے ساتھ اتصال، حضرت ابا عبداللہ کے ساتھ جو اتصال جو پیدا کرے، حرمت جسدہ علی النار، میں اس پر آتش جہنم کو حرام قرار دوں گا۔ یہ پہلا اثر، یہ پہلا اثر۔ مکتب حسینی انسان کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ دوسرا اثر قیامت میں کل عین، رسول گرامی اسلام نے فرمایا کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی مصاب الحسین، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے کہ جو غم حسین میں روئی ہو، جو دنیا میں غم حسین میں جو آنکھ روئی ہو، قیامت کے دن یہ آنکھ خوشحال ہوگی، یہ قیامت کے دن یہ آنکھ نہیں روئے گی۔ الا عین بکت علی مصاب الحسین فإنها ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ، قیامت کے دن یہ آنکھ وہ زیارت حسین کے ساتھ اور ورود بہشت کے ساتھ یہ آنکھ خوشحال ہوگی۔ یہ دوسرا اثر۔ تیسرا اثر کہ سید الشہداء پر وہ گریہ کرنے کا فرمایا کہ جو درود خدا اس کو ہو جو امام حسین پر گریہ کرتا ہے، الا الا وصلی اللہ علی الباقین علی الحسین ابن علی رحمتا و شفقتا، آگاہ ہو جو الا وصلی اللہ
علی الباقین، درود و سلام ہو خدا کا ان پر جو حضرت ابا عبداللہ حسین کے غم میں گریان ہو، خدا کا درود ہو اور خدا کی سلامتی ہو ان پر، علی الباقین علی الحسین ابن علی رحمتاً و شفقتاً، خدا کی رحمت ہو ان پر اور خدا کی شفقت ہو ان پر۔ یہ تیسرا اثر۔ چوتھا اثر جو آنکھ اور جو غم حسین میں گریہ کرتا ہے، خداوند عالم اس کو پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے۔ فعلا مثل الحسین، امام رضا سے یہ حدیث ہے، امام رضا کہ ابن شبیب سے جو ہے وہ فرمایا فعلا مثل الحسینی فلیبک الباکون، کہ میرے جد حسین پر گریہ کرو، فإن البکاء یحط الذنوب العظام، میرے جد پر گریہ بڑے بڑے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے۔ عزیزان، اتصال بے حضرت ابا عبداللہ کہ جب انسان کی زندگی وہ پاک ہو جائے پھر دوبارہ اس کو گناہ سے آلودہ نہ کریں، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق کی عنایت فرمائے کہ اس محرم الحرام میں کہ ہمارا وہ اتصال حضرت ابا عبداللہ کے ساتھ قرار پائے، اور ہم سب کو انشاءاللہ خداوند عالم قیامت کے دن وہ باب الحسین سے وارد بہشت فرمائے۔ اور آخر میں فقط ایک نقطہ آپ عزیزان کی خدمت میں، انشاءاللہ یہاں پر بھی محرم الحرام کہ انشاءاللہ نہایت عقیدت سے وہ منایا جائے گا، آپ عزیزان سے وہ خواہش بھی ہے اور انشاءاللہ تعاون بھی فرمائیں گے کہ سکورٹی کے نوجوان جو انشاءاللہ وہ آپ ہی کے بچے جو ہے وہ سکورٹی کے فرائض انجام دیں گے، ان کے ساتھ تعاون فرمائیں، احترام کے ساتھ پیش آئیں، وہ آپ عزیزان کی خدمت کے لیے یہاں کھڑے ہوں گے، اور آپ کے ہی بچے ہیں کہ انشاءاللہ وہ آپ کی بہتر رہنمائی کے لیے اور بہتر خدمت کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے تعاون کی جو ہے وہ پوری امید ہے۔ خدایا بحق کے امام زمان، بحق الحسین امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ خدایا بحق کے زہرا، بحق کے امام زمان قیامت کے دن ہم سب کو فاطمیون میں سے محشور فرما۔ خدایا بحق کے زہرا، بحق کے امام حسین، خدایا دنیا میں بھی حضرت ابا عبداللہ کی زیارت اور ان کی سیرت اور قیامت کے دن ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ خدایا بحق زہرا، بحق الحسین، خدایا تمام مومنین کی حفاظت فرما۔ خدایا بحق زہرا، بحق الحسین، دنیا میں جہاں جہاں پر بھی عزاداری امام حسین برپا ہوگی، خدایا ان تمام مومنین کی اور مسلمین کی حفاظت فرما۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان، خدا بحق الحسین تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرما، تمام مومنین کو صحت و سلامتی و طول عمر عنایت فرما۔ خدایا بحق الحسین پاکستان کی، خدایا پاکستان کو ترقی عنایت فرما، پاکستان کو ان مشکلات سے نجات عنایت فرما۔ خدایا پاکستان کو نیک و صالح حاکم عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان اور مومنین نے جو مجھے دعاؤں کے لیے کہا، سب کی حاجات کو پورا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔